السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں ناولز ساؤنڈ کلاؤڈ۔ یارم از سمیرہ حمید، ایپیسوڈ 2۔ وہ برطانیہ کے تیسرے مصروف ترین ایئرپورٹ کی اونچی چھت تلے ایڑی کے بل گھوم گھوم گئی۔ منچسٹر آ گئی ہوں میں آگ لگانے، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چلا کر کہا۔ چند لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بھلے سے دیکھیں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھیرے دار سفید شلوار اور گول دامن قمیض میں ملبوس تھی۔ اس کا سفید لمبا دوپٹہ منچسٹر ایئرپورٹ کی صفائی کر رہا تھا اور خاص کر کے ہر آنے جانے والے کے سامان کے ساتھ الجھ رہا تھا۔ اس نے پھر سے دونوں بازو پھیلا کر ایڑی کے بل گھوم کر کہا، میں آ گئی ہوں منچسٹر، اب میں کبھی نہیں روؤں گی اور نہ تم مجھے کبھی رلانا۔ خوش بختی کا اگر کوئی نعرہ تھا تو وہ اس وقت امرہ کا یہی نعرہ تھا۔ مسرت و شادمانی کا اگر کوئی اشارہ تھا تو وہ یہی ایڑی کے بل گھوم جانا تھا۔ سکون و راحت کے دریا کا اگر کوئی کنارہ تھا تو وہ بس امرہ کا وجود سارا تھا۔ وہ ایک دم سے آزادی کے شدید احساس میں گر گئی تھی۔ یہ احساس بہت خوش آئند تھا کہ وہ ہر دکھ سے دور ہے اور یہاں اسے سب امرہ کی حیثیت سے جانیں گے، اور بس جہاں صبح ہوگی اور شام اور رات، لیکن کوئی آہ نہیں۔ دکھوں کے استعارے چھپ گئے اور خوشیوں کی علامتیں جا بجا نظر آنے لگیں۔ برِ صغیر کے حاکم وقت کی سرزمین پر لہراتا اس کا سفید دوپٹہ جہاز کا بادبان بنا اس کی کشتی کو کھلے پانیوں میں رواں کرنے لگا۔ ایک امریکی ٹین ایجر اپنے چھوٹے سے الیکٹرک گٹار پر میوزک بینڈ کا گانا آرڈنری لو بجا رہا تھا۔ بنگال کے سحر کو اپنی آنکھوں میں سموئے اور اپنی شرمیلی مسکراہٹ سے اسے پھونکتے بنگالی نوبیاہتا دلہن اپنے محبوب شوہر کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ بنگال کی شرماہٹ اور آرڈنری لو کی دھن نے اسے ایک نئی دنیا میں خوش آمدید کہا۔ وہ فدا سی ہو گئی اور امریکی ٹین ایجر کے پاس کھڑی ہو کر مسکرا کر اسے داد دینے لگی۔ اسے کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ وہ 3 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے انتظار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اگلے 3 گھنٹے اور انتظار کر سکتی تھی، اب اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اسے اپنے نام کا بورڈ دور سے نظر آیا۔ لانگ کراس بیگ لٹکائے ایک چائنیز مکس کورین لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں ہوں امرہ۔ وہ لپک کر اس کورین لڑکی کی طرف لپکی، ورنہ وہ جس تیزی سے بھاگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا اسے لینے نہیں بائے بائے کہنے آئی ہے۔ او سلام، سوری مجھے دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، چلیں۔ امرہ نے سلام کا جواب دیا کہ اسے اچھا لگا اس نے ہیلو کی بجائے سلام کہا۔ دراصل جسے تمہیں لینے آنا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے آتے ہوئے، پھر مجھے آنا پڑا۔ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ وہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ اسے وقت پر لینے نہیں آ سکا کوئی۔ امرہ کی شکل بنی اور پھر اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہانا آگے آگے چلنے لگی اور وہ اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ امرہ کے لیے اس کا ساتھ دینا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئیں، بلڈنگ تک آئیں، سامان اوپر لائیں اور فلیٹ کے اندر آ گئیں۔ اوپن 1 فلیٹ خالی تھا، 2 کمرے سامنے، چھوٹا سا لاؤنج اور لاؤنج کے سامنے کچن۔ امرہ کی آنکھیں اعزاز سے کھل گئیں۔ ایسا صاف ستھرا فلیٹ میرے لیے؟ واؤ! ہانا اسے کمرے میں لے آئی جہاں 2 سنگل بیڈ رکھے تھے اور نہ جانے کیسے جگہ نکال کر فرش پر ایک فولڈنگ میٹرس بچھایا گیا تھا۔ جہاں میٹرس بچھا تھا یقیناً ان کے چلنے پھرنے کی چند قدمی جگہ تھی۔ یہ آپ کا بستر ہے۔ اس نے فرشی بستر کی طرف اشارہ کیا اور امرہ کا تو منہ بن گیا۔ وہ کیوں سوئے نیچے؟ برائے مہربانی اس کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ یہ فکرہ اس نے جبراً مسکرا کر لیکن درخواست انداز میں کہا، اور کیونکہ وہ ہاف چائنیز تھی تو ذرا جھک کر کہا۔ جب تک وہ تازہ دم ہوئی ہانا نے اسے کافی اور سینڈوچز بنا دیے۔ یہ میری طرف سے۔ چھوٹی سی ٹرے کو آگے کرتے ہوئے اس نے ایسے خوشی سے کہا جیسے اپنے قیمتی خزانے میں سے اسے کچھ عنایت کر رہی ہو۔ امرہ دیکھ کر رہ گئی۔ اتنی لمبی فلائٹ کے بعد یہ چھوٹا سا خوان پیش کیا جا رہا تھا۔ شاید یہ ابتدائیہ ہو اور اصلی سپر رات میں ہو۔ امرہ سوچنے لگی اور ساتھ اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر کوئی غیر ملکی ان کے گھر آیا ہوتا تو پھر بڑی سی میز کے ساتھ ایک اور میز لگائی جاتی۔ لوازمات کو رکھنے کے لیے یہ ابتدائیہ ہوتا، تفصیلی کھانے کی تو بات ہی تفصیلی ہوتی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے، اور جاتے جاتے وہ پھر کہہ گئی،
برائے مہربانی کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ لیکن وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتی رہی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھے نئی نئی اشکال کے پرفیومز کو اسپرے کرنے سے اس نے ابتدا کی۔ دراصل وہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کس قدر اصلی ہیں۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کتنا بھی مہنگا اور ہائی برانڈ کا پرفیوم لے لیا جائے وہ اصل میں کاپی ہی ہوتا ہے، اصل نہیں، تو یہ کتنا سچ ہے۔ سب کے پرفیومز بے دریغ اسپرے کرتے اسے کچھ حقیقی سچ کا اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں وہ اصل کی کاپی ہی خریدتی رہی ہے۔ پورا فلیٹ معطر ہو گیا اور وہ تھک گئی، تو اس نے پرفیومز کی جان چھوڑی اور پھر وہیں قریب ہی کچھ میک اپ کا سامان رکھا تھا، وہ اسے دیکھنے لگی۔ البتہ کتابوں پر اس نے صرف ایک نظر ڈالی، کیونکہ ان کے ٹائٹل ہی ایسے تھے جیسے ساری مصری تاریخ وہی نت نئے رنگوں میں سجا کر رکھ دی گئی ہو، اور عہد فرعون سے اسے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پھر وہ واش روم گئی، ایک ایک آئٹم کو چیک کیا، فیس واش، باڈی واش، لوشنز کو دیکھا، حتیٰ کہ باتھ ٹب کے کنارے رکھی چھوٹی چھوٹی بطخوں کو بھی۔ پھر وہ کچن میں آئی، ایک ایک کیبنٹ کو کھول کر دیکھا، فوڈ آئٹمز کو سونگھا بھی۔ دوسرا کمرہ لاک تھا۔ لاؤنج میں رکھا ٹی وی اس نے آن کیا اور پہلے چینلز چیک کرتی رہی، پھر ایک میوزک چینل لگا کر کچن میں آ کر نوڈلز بنانے لگی۔ 2 عدد نوڈلز کے پیکٹ بنائے، بڑے پیالے نما باؤل میں ڈالے اور ایڈورڈ مایا کو سنتے سنتے کھا گئی۔ باؤل کو میز پر ہی رہنے دیا اور ٹی وی بند کر کے سنگل بیڈ پر آ کر سو گئی۔ 30% ادا کیا تھا انہیں۔ لو، مذاق تھا۔ رات کو 12 بجے کا وقت ہوگا جب اسے اٹھایا جا رہا تھا۔ مس پاکستان، پلیز اٹھیں۔ ایک انجانی آواز سے اس کی سماعتیں روشناس ہوئیں۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ خواب ہے، سو وہ بدستور سوتی رہی۔ جب دوبارہ مس پاکستان کی آواز آئی تو اسے حیرت ہوئی کہ دادا لڑکی کی آواز میں کیوں بول رہے ہیں اور سیدھے سیدھے امرا کیوں نہیں کہہ رہے۔ لیڈی امرا، پلیز، ورنہ میں آپ کی ناک کے پاس یہ اسپرے کر دوں گی۔ اینڈ ٹرسٹ می، اس کی بو دنیا کی بدترین بو ہے۔ کئی ہفتوں تک ناک میں گھسی رہتی ہے اور کئی ہفتوں تک کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ امرا تو خواب میں دادا کے پاس بیٹھی نہاری کھا رہی تھی۔ اسپرے کا ڈھکن کھلا اور دنیا کی گندی ترین بدبو اس کے ناک کے قریب آئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی کہ وہ کئی ہفتوں تک کھانے نہیں والی تھی۔ دادا، وہ چلا کر اٹھ بیٹھی۔ ابھی میں نے اسپرے نہیں کیا۔ اس نے کندھے اچکا کر اسپرے کی بوتل پر ڈھکن رکھا۔ وہ اپنی سرخ بوجھل آنکھوں سے گہری سبز آنکھوں والی کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نظر دھندلا رہی تھی اور اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھیں، اور اسے گہرا سبز رنگ ہر طرف تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ بھی سبز دکھائی دے رہے تھے۔ اسپرے کی بوتل کا ڈھکن پھر سے کھلا اور اس کی ناک کے قریب آیا۔ اس نے خفا سا ہو کر ہاتھ سے پرے کیا۔ اس بار اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اف، کیا بلا تھی یہ اسپرے! کیا ضرورت تھی اسے ایجاد کرنے کی! کیا اس کے بنا ترقی نہیں ہو سکتی تھی مہذب دنیا میں؟ کتنا غیر مہذب انداز ہے۔ امرا کی آواز انتہائی غیر دوستانہ تھی۔ گہری سبز آنکھیں پھیل گئیں۔ غیر مہذب؟ شاید اس نے ہنسنا چاہا، لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ تم لوگ کتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ لو، بنیادی اخلاقی اصول کبھی نہیں سیکھ سکو گے۔ امرا نے اپنی پہلی تقریر کا آغاز مانچسٹر میں آمد کے 24 گھنٹے کے اندر اندر کر دیا تھا۔ دیر قطعاً نہیں کی۔ کیوں کرتی دیر؟ اس بار سبز آنکھیں طنز سے اسے دیکھنے لگیں۔ باہر آ جائیے مس امرا، کہہ کر وہ خود باہر چلی گئی۔ امرا کو لیڈی امرا نام اچھا لگا، لیکن نہ جانے کیوں اسے لگا کہ طنزاً لیڈی کہا گیا ہے۔ زیادہ سوچنے کی مانچسٹر میں ضرورت نہیں تھی۔ وہ منہ دھو کر باہر آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر دیر لگائی کہ کرتی رہیں کھانے پر اس کا انتظار، لیکن باہر لاؤنج میں کھانے کی میز سجی تھی، نہ ہی کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھیں، البتہ 1 نہ 2 پورے 5 کا مجمع باہر بیٹھا تھا، اور میز پر باؤل رکھا تھا جس میں کچھ نوڈلز بچے تھے، اور یہ اتفاق تھا کہ ان کا انداز کہ وہ مجمع اسے گھور رہا تھا۔ بیٹھ جائیے، ایک لڑکی نے کہا، جس کی ایشیائی طرز کے بالوں میں گندی چوٹی دائیں بائیں ایسے لٹک رہی تھی جیسے کنڈلی مارے بھورا سانپ کھڑکی سے باہر جھول رہا ہو۔ امرا بیٹھ گئی۔ شاید کھانے سے پہلے متعارف ہونا ہوگا۔ یہ مس پاکستان ہے، امرا، ہانا نے کہا۔ ہانا کا دوستانہ انداز کہاں گیا؟ امرا نے ایسے ہی سوچا۔
ہے میں للی ہوں اسکاٹ لینڈ سے، میں شرلی مارگوٹ سے، بھورے بالوں والی نے کہا، پر وہ مسکرا نہ سکی۔ آئی ایم بیٹی لو، میں جرمنی سے ہوں، بہت لمبی اور بہت پتلی بیٹی لو نے بے تحاشا مسکرا کر کہا۔ امرہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی ہنسی اس کی آمد سے ہی بے قابو تھی۔ میں غزرہ ہوں شکاگو سے، لڑکھڑاتی اردو میں آواز آئی، مردانہ ہیئر سٹائل لیے ہوئے، جس کو وہ صوفیہ کرسٹیانہ ٹائپ سمجھ رہی تھی وہ غزرہ نکلی۔ یعنی اگر شرلی کی لمبی چوٹی غزرہ کے لگا دی جائے تب کہیں جا کر وہ تھوڑی تھوڑی غزرہ ٹائپ لگے، پر خیر وہ جان جائے گی کہ اب جو یہاں ہوگا وہ کم ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ حیران کن ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، ہانا نے بولنا شروع کیا۔ میں صرف واش روم گئی تھی، وہ صاف مکر گئی۔ ہانا کا منہ کھل گیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے شرلی۔ شرلی نے آنکھ سے اشارہ کیا ہانا کو، اور ہانا خاموش ہو گئی۔ یہ شرلی نے میز پر رکھے باؤل کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کیا معلوم اس کے بارے میں، یہ تو پہلے سے ہی یہاں رکھا تھا۔ شرلی کے صرف یہ کہنے پر ہی وہ ڈر سی گئی، اور اسے افسوس ہوا کہ سارے نوڈلز کھا کر باؤل دھو کر کیوں نہیں رکھا۔ ابھی امرا کو معلوم نہیں تھا کہ وہ باؤل دھو کر رکھ بھی دیتی تو بھی انہیں پتہ چل جاتا کہ ہانا کے نوڈلز کس نے کھائے ہیں۔ ٹھیک ہے امرا، آپ جا کر سو جائیے۔ سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، شرلی نے کہا۔ اور کھانا؟ وہ کھڑی ہو کر پوچھنے لگی۔ پانچوں نے پہلے اسے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیٹے لو نے گو کہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، پر امرا دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ ابھی بھی آپ کو بھوک لگی ہے؟ غزرہ نے پوچھا۔ نہیں، بھوک تو نہیں لگی، مگر پھر بھی کھانا تو کھاتے ہیں نا۔ اس سے یہی بات بن سکی، لیکن سچ میں اسے بھوک لگی تھی، اور بھوک سے زیادہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس کے لیے کھانے میں کیا بنا ہے۔ کیا سب انگلش کھانے ہیں یا کچھ دیسی بھی؟ ہم بنا بھوک کے کھانا نہیں کھاتے لیڈی، شرلی نے کس قدر متانت سے کہا۔ کھلاتے بھی نہیں؟ اس نے اردو میں کہا۔ کسی کے سمجھ نہیں آیا، بس غزرہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کمرے میں آئی اور فرشی بستر پر سو گئی۔ باہر بنبناہٹ ہوتی رہے 30% ادا کیا ہے، وہ اطمینان سے سو گئی۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو روم کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اتنی صفائی، اتنی خوبصورتی! بلڈنگ کے جس راستے وہ اس فلیٹ میں آئی تھی یہ اس کا پیچھے کا منظر تھا، جہاں سرسبز گھاس کا کھلا قطعہ تھا اور کیاریوں میں جگہ جگہ پھول لگے تھے۔ قطعے کے پار سڑک تھی جس پر دور دور تک گرد کا نشان نہ تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ دھول مٹی اڑ کر اس خطے تک آئی ہی نہیں، اور اتنی خاموشی جیسے کوئی بنی نوع انسان زمین پر اترا ہی نہیں، اور اگر اترا بھی ہے تو وہ خاموشی کو خراج تحسین پیش کرنے میں مشغول ہے۔ کمرہ خالی تھا، سارا فلیٹ ہی خالی تھا۔ بیڈ کورز بے شکن تھے، اسٹڈی ٹیبل پر ایک بھی پرفیوم موجود نہیں تھا۔ واش روم میں کل رات نظر آنے والے سبھی شیمپوز فیس واش غائب تھے۔ وہ کچن میں آئی تو کاؤنٹر پہ ایک چٹ رکھی تھی، تمہارا ناشتہ، انڈا، جام، 4 ڈبل روٹی کے پیس، دودھ اور شوگر کی ایک پلیٹ، کافی کے مگ میں 1 مگ جتنی کافی، اور سائڈ پر رکھا 1 عدد ٹی بیگ۔ باقی چاروں کیبنٹس کو ایک زنجیر سے پرو کر درمیان میں ایک چھوٹا سا تالا لگا دیا گیا تھا۔ امرہ کو ایک معمولی سا جھٹکا لگا یہ سب دیکھ کر۔ بس یہی معمولی سا، اس کے پاس فون تو تھا لیکن ابھی فون سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ رات ہانا نے اس کی بات پاکستان کروا دی تھی، اب ظاہر ہے اسے خود ہی فون کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس معمولی سے جھٹکے کے بارے میں دادا سے لمبی بات کرنا چاہ رہی تھی تو لمبی بات پر لمبا بل بھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ دوسری چٹ فریج پر لگی تھی، 9 بجے آ کر ڈربی تمہیں لے جائے گی یونیورسٹی، تیار رہنا۔ ناشتہ کر کے وہ تیار ہو گئی۔ ٹھیک 9 بجے ڈربی نامی چھوٹی سی لڑکی کے گڑیا کے لڑکی ہی آئی۔ میں ڈربی ہوں، مجھے شرلی نے کہا کہ تمہیں اپنے ساتھ یونیورسٹی لے جاؤں۔ میں امرہ ہوں اور میں آج پہلی بار یونیورسٹی جا رہی ہوں، یہ تمہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی اور امرہ کو اس کی مسکراہٹ بہت اچھی لگی۔ انفیکٹ امرہ کو اس کی گھسی ہوئی جین اور گھسے ہوئے شوز بھی نہایت اچھے لگے، اور اس کے بریسز والے دانت بھی، کیونکہ وہ مینچسٹر یونیورسٹی میں قدم رکھنے جا رہی تھی۔ اسے ہر چیز اچھی لگنی تھی۔
آ جاؤ جلدی سے پھر۔ ڈربی تیزی سے باہر نکلی۔ فلیٹ کو لاک کر کے وہ اس کے پیچھے آئی۔ ڈربی ایک منی سی سائیکل کو لیے تیار کھڑی تھی۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے منی سی سائیکل کی پچھلی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس پر ڈراپ کرنا تھا اسے، اس لیے خاص ڈربی کو بھیجا گیا تھا۔ کیا ہوا امرا؟ آ جاؤ نا، میں تمہیں گراؤں گی نہیں۔ لیکن شاید میں تمہیں گرا دوں۔ امرا اردو میں بڑبڑا کر رہ گئی اور اس منی سی لڑکی کی منی سی سائیکل پر بیٹھ گئی۔ پہلے اپنی شرمندگی چھپاتی رہی اور پھر اپنی ہنسی دباتی رہی۔ سڑکوں پر سے گزرتے اس نے کسی طرف بھی نہ دیکھا اور ڈربی کے پیچھے منہ چھپائے وہ اپنی ہنسی کے فواروں کو برسنے سے روکتی رہی اور سفید بادبان کو دریائے مینچسٹر پر ہوا کے سنگ کرتی رہی۔ دادا، اس نے خیالوں میں دادا کو مخاطب کیا، مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اس سڑک پر کود جاؤں اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اتنی زور زور سے ہنسوں کہ سارا مینچسٹر اکٹھا ہو جائے۔ دادا، زندگی ہمیں کیسے چھوٹے معمولی بیکار قسم کے بہانوں پر ہنساتی ہے۔ دادا، مجھے وقت کے یہ بہانے اچھے لگے جو اس نے میری زندگی میں پرو دیے۔ اس دوران بار بار اس کی نظر ڈربی کے ان چند بالوں کی طرف اٹھ جاتی تھی جنہیں ڈربی نے سر کے بہت اوپر اٹھا کر چنی منی سے پونی میں باندھ رکھا تھا۔ خدا معاف کرے، پونی ٹیل کے نام پر خاصا گہرا کلنک کا ٹیکا تھا۔ ہوا میں لہراتے وہ کسی چھوٹی چڑیا کی دم جیسی لگ رہی تھی جو کہ ایک جگہ پر ہی پھدکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈربی سنجیدگی اور متانت سے ایسے سائیکل چلا رہی تھی جیسے شاہ اردن کی سونے کی بگھی دوڑا رہی ہو۔ سارا راستہ وہ امرا کے ہنسی کے آبشار کی بوچھاڑ کو سہتی رہی۔ اسے اتارنے کے بعد وہ بولی بھی تو صرف اتنا، کتنی موٹی ہو تم، جاگنگ کیا کرو۔ ڈربی کیسے اسے اپنی کوگنیشن سائیکل پر گھسیٹ کر وہاں تک لائی تھی، اس کی پیشانی کا پسینہ بتا سکتا تھا۔ اب وہ آکسفورڈ روڈ پر برطانوی طرز تعمیر کی تاریخ ہیومینٹیس سپینشیا ساز عمارت کے عین سامنے کھڑی تھی، یونیورسٹی میں کیمپس کی آرک کے نیچے، جس کے اوپر بڑے سنہری حروف میں یونیورسٹی آف مینچسٹر جڑا تھا، جس کی بنیاد 1824 میں رکھی گئی تھی۔ علم و حکمت، انسانیت، جس درسگاہ کا موٹو ہے جو تقریباً 40,000 کے قریب سٹوڈنٹس کو فیض یاب کر رہی ہے۔ دنیا کی 10 بہترین درسگاہوں میں سے ایک، دا یونیورسٹی آف مینچسٹر، وہ مین کیمپس کو اور آرک کو مغن انداز میں دیکھنے لگی۔ اس طرز تعمیر کی عمارتیں اس نے لاہور میں بھی دیکھی تھیں۔ اسے کچھ لاہور کے عجائب گھر جیسی بھی لگیں۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اندر کیسا جہاں آباد ہے، دنیا کے کیسے لائق فائق قابل اساتذہ یہاں اکٹھے کیے گئے ہیں اور وہ کیسے کیسے شاگردوں کے استاد بنا دیے گئے ہیں۔ ہاں، ابھی فی الحال وہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد بہت کچھ جان جائے گی، بہت کچھ۔ اسٹوڈنٹس کا جمع غفیر ایسے اندر جا رہا تھا جیسے اندر کوئی چیز مفت تقسیم کی جا رہی ہو، جیسے کہ بریانی، اٹلی کا وہ مشہور پیزا جو اٹلی میں بھی نہیں ملتا۔ آ جاؤ امرا۔ ڈربی کافی آگے جا چکی تھی۔ امرا اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس نے سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف دیکھے اور کس طرف کو چھوڑ دے۔ دل بھی یہی چاہ رہا تھا کہ سب ایک ہی بار جلدی سے دیکھ لے، یعنی سب کو۔ اسٹوڈنٹس کی آمد و رفت میں تیزی بھی تھی اور پھرتی بھی، اور وہ ایسے تھی جیسے کہ پھرتی اور تیزی سے ہم کبھی نہیں ملے، اور سست روئی سے ہماری بہت دوستی چل رہی ہے۔ امرا، تیز چلو نا۔ ڈربی نے 20 قدم آگے جا کر گردن موڑ کر آواز دی۔ اس آواز پر اس نے تیزی دکھائی اور اس سے 15 قدم قریب ہو گئی۔ ڈربی سرسبز گراؤنڈ میں ایک گروپ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ امرا کا اتنی دور سے ہی ذرا دم سا نکل گیا۔ وہ 10-12 لڑکے لڑکیوں کا گروپ تھا اور ان میں شرلی کو اس نے فوراً پہچان لیا تھا۔ باقی غزرہ کو پہچاننے میں تھوڑا وقت لگا کیونکہ اس نے سر پر سیاہ نیٹ باندھ رکھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ان کے قریب جا کر ذرا گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر ڈربی کے ساتھ اس کی سائیکل پر بیٹھے وہ ہنسنے سے ذرا جلدی فارغ ہو جاتی تو اس سے کچھ معلومات ہی لے لیتی ان سب کے بارے میں، خاص کر کے دائم کے بارے میں جو اس سے رابطے میں رہا تھا، جس کی مدد سے وہ یہاں آئی تھی۔ سب نے اپنا اپنا نام لے کر تعارف کروایا۔ اس دوران وہ جس خلوص سے مسکراتے رہے، امرا ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔
وہ بلا وجہ ان کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ یہ سب تو بہت اچھے ہیں۔ دائم اور 2 لڑکیاں اسے ساتھ لے کر یونیورسٹی کینٹین میں آ گئیں اور اسے کافی پلائی۔ جب وہ کافی کی آخری چسکی لے چکی اور گروپ کے لیڈر دائم اور گروپ کی لڑکیوں نوال اور بریرہ کی خوبصورتی کو دل ہی دل میں داد دے چکی تو دائم نے کچھ یوں بات شروع کی: مس امرا، کیا آپ مجھے مکمل سنجیدگی اور توجہ سے سننے کا وعدہ کریں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں، اس نے ٹھیک اسی انداز میں کہا جس میں بچے ایک ہاتھ میں چاکلیٹ تھام کر دوسرے ہاتھ سے کہتے ہیں، پکا رات کو چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا۔ گڈ، کیونکہ مجھے شک ہے، اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ درمیان میں مت بولیے گا۔ امرا کو اس کی شک والی بات کچھ بری لگی، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ آپ مینچسٹر آ چکی ہیں۔ مجھے نظر آ رہا ہے۔ امرا کو دائم کی بے وقوفی پر ہنسی آئی۔ دائم نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا، میں جانتا تھا کہ تم درمیان میں ضرور بولو گی۔ امرا نے اس کے تاثرات جان لیے۔ اوہ، مجھ بیچاری پر رحم کرو، میں تو بس بھول گئی تھی، کاسا تاثر دے دیا اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم 3 لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے اور کچھ دوستوں نے جنہوں نے تعلیم مکمل کر لی ہے، ایک منصوبہ بنایا ہے کہ ہم اپنی ذاتی کوششوں سے پاکستان کے لائق فائق اسٹوڈنٹس کو جمع کر کے یہاں اپنے فنڈز کے ذریعے بلوائیں جو غربت کی وجہ سے آگے نہیں پڑھ سکتے اور آگے پڑھنے کا اور غیر ملکی سطح پر خود کو منوانے کا موقع نہیں مل رہا، وہ آ کے خود کو ثابت کریں۔ ہم 30 لوگوں نے مل کر مختلف طریقوں سے فنڈز اکٹھے کیے، ایونٹس کیے، سٹالز لگائے، کچھ میوزک تھیٹر کیا، کچھ تھوڑی بہت ہماری سیونگز تھیں۔ ہم نے مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔ ہم صرف 5 اسٹوڈنٹس کو ہی افورڈ کر سکتے تھے، وہ بھی اس صورت میں کہ آتے ساتھ جتنا جلد ہو سکے وہ اپنی رہائش کا بندوبست کر لیں۔ بصورت دیگر ہم صرف 3 لوگوں کو یہاں بلوا سکتے تھے۔ ہمیں 1000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں۔ ہم نے ان میں سے 5 کا انتخاب کیا۔ وہ گاؤں اور چھوٹے قصبوں میں سے تھے۔ مینچسٹر آنا ان کے لیے ایک خواب ہی تھا۔ وہ سب 1 ہفتہ پہلے ہی آ گئے تھے اور آتے ساتھ ہی ان سبھی نے اپنے لیے رہائش کا انتظام کر لیا، کیونکہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر کے بھی عالم تھے، اس لیے ان سبھی کو آتے ساتھ ہی جاب مل گئی۔ ان میں سے ایک کو گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرنا آتا ہے، اور مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم یہاں ایسے طالب علم لانے میں کامیاب ہوئے جس نے اپنی پرائیویٹ تعلیم میں پنجاب بورڈ میں ٹاپ کیا تھا، اور یہ کام اس نے گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرتے اور ایک دن میں اپنی جاب سے چھٹی نہ کر کے کیا۔ ہمیں جتنی بھی درخواستیں موصول ہوئی تھیں وہ سب کم و بیش ایسی ہی تھیں۔ آپ کی تعلیمی اسناد میں کچھ قابل ذکر نہیں تھا۔ آپ ان 1000 میں سے 0 تھیں۔ آپ لاہور میں رہتی تھیں جہاں اچھے تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے اچھے سے اچھے کالج جاتی۔ آپ کے والد کا پاکستان میں ایک نام ہے، ان کا اپنا ذاتی قالینوں کا سٹور ہے پاکستان میں۔ آپ کا تو ذاتی مکان بھی ہے۔ آپ تو کوئی کام بھی نہیں کرتی تھیں، پھر بھی آپ کی تعلیمی قابلیت میں کچھ قابل ذکر نہیں۔ آپ کسی بھی طرح اسکالرشپ کے مستحق نہیں۔ آپ کی درخواست پر جواب بھی نہیں دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جواب دیا۔ آپ کی تعلیمی قابلیت دیکھ کر نہیں، آپ کی ذہنی حالت دیکھ کر۔ آخری میل میں آپ نے لکھا تھا کہ میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے۔ اس سطر پر ہم نے توجہ دی۔ ہماری ایک گروپ ممبر جو نفسیات کی طلبہ تھی، آپ کی بھیجی گئی دوسری میلز بھی پڑھتی گئیں اور اس نے اپنی رائے دی کہ آپ کی ذہنی حالت بہت تباہ کن ہے۔ کسی بھی طرح کی ناکامی اٹھانے کے بعد مزید ناکامی آپ کو بالکل توڑ دے گی اور مایوس ہو کر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے ہم نے 1 مہینے کا وقت لیا آپ سے۔ ہم اس صورتحال پر کافی پریشان تھے۔ ہم اپنے اسکالرشپس دے چکے تھے۔ آپ کو کیا دیتے، لیکن آپ کی اس کیفیت کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے اس بار ہم نے اپنی پاکٹ منی نکالی، کچھ دوسرے اسٹوڈنٹس سے رابطے کیے اور پھر سے 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈز اکٹھے کیے، بہت مشکل سے، اتنی مشکل سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کرنے کی کوشش کی۔ ان 40 اسٹوڈنٹس میں سے عیسائی، مسلم، انڈین، جاپانی، بنگالی، امریکن، فرینچ سب شامل ہیں۔ اس لیے خاص طور پہ آپ کو یہ ذہن نشین کروا دوں کہ ان افراد کا اور ان کی قوم کا احترام آپ پر لازم ہے۔ ہم نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ 50% افورڈ کر سکتی ہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔
مجھے یقین ہے اس 50% کے لیے آپ نے اتنی کوشش نہیں کی ہوگی جتنی ہم آپ کے لیے کر رہے تھے، لیکن آپ 30% کی ادائیگی پر مان گئی۔ اگر آپ 30% پر بھی نہ مانتی تو آپ کے لیے مجھے وہ کار بیچنی پڑتی جو میں نے اپنے کالج کے زمانے میں پارٹ ٹائم جاب کی سیونگ سے خریدی تھی۔ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جن 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈز دیے ہیں وہ بہت امیر نہیں ہیں، سب پڑھنے کے ساتھ ساتھ جاب کرتے ہیں اور ایک ایک پینی بچاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہوا میں اڑ کر یا جادو کے زور سے نہیں آ گئیں۔ ہر روز ہم نے آپ کے لیے میٹنگز کی، صورتحال پر غور کیا، کوئی ایک بھی ہاں کر کے پیچھے نہیں ہوا۔ کمائے گئے اور بچائے گئے ایک ایک پاؤنڈ کو انہوں نے آپ پر انویسٹ کیا۔ انویسٹمنٹ کرنا سمجھتی ہیں آپ؟ انویسٹمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ پیسے لگانے والے کو نفع ہو، اور یہ فائدہ وہ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ تیسری دنیا کا ایک باشندہ تعلیم یافتہ ہو جائے اور وہ اپنے ملک و قوم کا سہارا بنے۔ انہیں آپ ان کے دیے گئے پورے پیسے واپس کریں گی، 1 پاؤنڈ کم نہ 1 پاؤنڈ زیادہ، اور سارا منافع آپ لے جائیں گی۔ اس سارا منافع یا فائدہ کے لیے انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی۔ میری بات کو برائے مہربانی سمجھیں اور یاد تو ضرور رکھیں، جنہوں نے فنڈز دیے ہیں وہ آپ کو نہیں جانتے، کوئی ایک بھی نہیں آپ کو جانتا، شکل سے تو کوئی بھی نہیں پہچانتا، تاکہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہم 3 کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ فنڈز آپ کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ ہم نے آپ کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس آ کر آپ کو کوئی کچھ بھی جتائے۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں۔ آپ سے کہا گیا کہ اپنی رہائش اور کھانے کا ذمہ آپ کو لینا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ آپ یہاں آ کر دیکھ لیں گی۔ بہت اچھا۔ صرف یہی ایک اچھی اور مثبت بات تھی جو آپ نے کی تھی۔ جن 5 لڑکیوں کے ساتھ آپ رہیں، ان سے ہم نے خاص درخواست کی کہ آپ کو عارضی طور پر چند دن کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ آپ کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے کے لیے جانے والے جس شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ ہمارے لیے رضاکار بنا تھا، اور جو آپ کو ایئرپورٹ سے لے کر گئی وہ اپنے اس دوست کے لیے آپ کی مدد کر رہی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جس بستر پر آپ کل سوئیں وہ میٹرس ان دونوں نے، اس نے نوال اور بریرہ کی طرف اشارہ کیا، اپنی باقی ماندہ بچی ہوئی سیونگ سے خرید کر وہاں رکھا۔ آپ کو ہانا نے منع کیا تھا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن آپ نے لگایا، پرفیومز کو اور ایسی ہی ہر دوسری چیز کو، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ کتابوں کے سوا ہر چیز کو۔ آپ نے 2 نوڈلز کے پیکٹ نکال کر کھائے۔ مس امرا، وہ سب بہت اچھی میزبان ہیں۔ انفیکٹ ہم سب جانتے ہیں کہ میزبانی کسے کہتے ہیں، لیکن ہم سب اور وہ سب اپنے گھروں میں نہیں ہیں۔ ہم اپنے گھروں، ملکوں، شہروں سے دور اکیلے یہاں رہ رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت۔ کاش رات ہی ہانا تھوڑا بہت آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتی۔ وہ صرف 2 وقت کا کھانا کھاتی ہے، صبح میں وہ نوڈلز کا پیکٹ کھاتی ہے، اور رات میں جہاں وہ جاب کرتی ہے وہاں اسے ایک برگر ملتا ہے اور 1 کپ کافی۔ وہ ایک پاؤنڈ بچاتی ہے کیونکہ اپنے تعلیمی اخراجات وہ خود اٹھا رہی ہے۔ کوریا میں رہنے والے اس کے گھر والے اخراجات کے نام پر اسے 1 پاکستانی روپیہ بھی نہیں بھیج سکتے۔ اس نے تنہا مینچسٹر میں اپنے پڑھنے کا خواب پورا کیا۔ شاید یہ باتیں آپ کو معمولی لگیں، آپ جو لاہور کے تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں اور جن کی فیسیں آپ کے والدین عطا کرتے ہیں، آپ جنہوں نے کبھی جاب نہیں کی، نہ آپ کو جاب کی ضرورت پیش آئی، آپ کو تو یہ سب معمولی لگے گا کیونکہ آپ نے زندگی میں کبھی سخت جدوجہد نہیں کی، وہ بھی مسکرا کر، حوصلے سے۔ یہاں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو زیادہ کھانا نہیں کھاتے کیونکہ انہیں زیادہ کتابیں خریدنی ہوتی ہیں، اور وہ 1 جینز 2 ٹی شرٹس میں یہاں سے اپنی ڈگری لے جاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے آتے ہیں، مسکراتے ہوئے ہی جاتے ہیں۔ شرلی، جن کے فلیٹ میں آپ رہ رہی ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ آج کی رات ہے۔ فائنل ڈیڈ لائن ٹھیک 1 مہینے کی ہے۔ آپ کے 1 مہینے کا کھانے کا سامان وہاں موجود ہے۔ آپ آج ہی رہائش اور جاب کا انتظام کر لیں۔ وہ رکا۔ ویلکم ٹو مینچسٹر، مس امرا۔ اس نے سانس بھی نہ لیا اور پھر سے شروع ہو گیا۔ یہ تو ہو گئی آپ کے یہاں رہنے کے بارے میں کچھ تفصیلات۔ اب میں آپ کو کچھ تجاویز دیتا ہوں، یعنی اچھی باتیں۔ وہ مسکرایا۔ برا نہ مانیے گا، لیکن یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور ایسے دوسرے ترقی پذیر ممالک سے آنے والے بہت شکایتی ہوتے ہیں، سست، کاہل، بہانے باز۔ انہیں لگتا ہے
بلکہ نہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ سب مشکلیں، تکلیفیں، دکھ انہی کو مل گئے ہیں۔ رونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کی شکل بھی ابھی کچھ ایسی ہی لگتی ہے، بلکہ اس وقت لگ بھی رہی ہے۔ روئیں لیکن دکھ پر، تکلیف پر، لیکن مشکلات پر نہیں۔ یہاں آپ کو کوئی چپ نہیں کروائے گا۔ اس لیے نہیں کہ یہاں سب خود غرض ہیں، جیسا کہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچا اور کہا جاتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رونا بے وقوفی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، نوال اور بریرہ بھی یہی سمجھتی ہیں۔ اگر چھوٹی بڑی مشکلات پر رونے والے کو بار بار چپ کروایا جائے گا تو وہ بزدل بن جائے گا، بہادر نہیں۔ مس امرا اپنی سستی، کاہلی اور بہانے بازی کو یہاں وہاں کوئی کوڑے دان دیکھ کر اس میں ڈال دیں یا آگ لگا دیں۔ اصل جل مرنا تو انہی کو چاہیے۔ آپ لڑکی ہیں، کمزور نہیں۔ ہمارے مذہب نے کہاں لڑکی کو کمزور کہا ہے؟ قرآن پاک میں جتنی بار مرد کا ذکر آیا ہے اتنی بار عورت کا ذکر بھی آیا ہے، یعنی آپ مرد کے برابر ہیں، لیکن برابر ہونے اور برابر کا ثابت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود کو کمزور مت سمجھیے، اپنی طاقت کو پہچانیے۔ مس امرا، آپ مانچسٹر یونیورسٹی آ چکی ہیں، آپ دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں، یا گولڈ میڈل لیں یا دوڑ سے الگ ہو جائیں اور جا کر تماشائیوں میں بیٹھ جائیں، اور یاد رکھیں تماشائیوں کی بھیڑ میں آپ کو فوراً جگہ مل جائے گی، لیکن دوڑ میں اگر آپ صرف انجوائمنٹ کے لیے آئی ہیں تو آخری نمبر پر آنے سے بہتر ہے کہ آپ دوڑ سے نکل کر کسی اور کو آگے آنے دیں۔ میرا یقین کریں، دنیا میں جوہریوں کی کمی تو یقیناً ہوگی، لیکن ہیروں کی بہرحال نہیں ہے۔ اس بار وہ رکا اور کافی دیر ہی رکا رہا۔ یونیورسٹی میں ویلکم ویک چل رہا ہے، پھر آپ کی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ اس ایک ہفتے کے دوران آپ زمین کھودیں یا گول گول گھومیں، آپ کی رہائش کا بندوبست ہو جانا چاہیے، آپ کی جاب کا، آپ کے فوڈ کا۔ اگر آپ بھوکی نہیں رہ سکتی تو یہ سب آپ کے مسئلے ہیں، اور یہ سب آپ حل بھی کر سکتی ہیں۔ کیا نہیں کر سکتی؟ اس نے گردن فوراً نفی میں ہلائی اور پھر ہاں میں۔ آپ سب سمجھ گئی نا؟ جی۔ اس نے اوپر سے سر ہلایا اور اندر سے آنسوؤں کا ریلا دبایا۔ گڈ۔ اب آپ جائیں اور زمین کھودیں۔ میرا مطلب تھا جاب ڈھونڈیں۔ اپنی ڈگری کے دوران آپ کو ہر صورت 30% واپس کرنا ہوگا۔ اپنے اخراجات کو ایسے سنبھالنا ہوگا کہ آپ یہ 30% جلد سے جلد واپس کر سکیں۔ سمجھ گئیں آپ؟ جی۔ اس نے سر ہلا کر بمشکل کہا۔ نوال اور بریرہ اردو سمجھ لیتی ہیں تھوڑی بہت، لیکن بول نہیں سکتی۔ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے اس لیے میں نے آپ سے خطاب کیا۔ آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ مجھے برا نہیں لگا۔ آپ کی شکل تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ میری شکل ایسی ہی ہے۔ ایسی کیسی؟ جھوٹ بولنے والی۔ اچھا، اب آپ کیا کریں گی؟ مجھے جاب ڈھونڈنی ہے، اور جلد سے جلد۔ اس کی آواز رند گئی۔ بالکل ٹھیک کہا۔ ویسے آپ کی شکل بہت تیزی سے اور بہت سخت قسم کا جھوٹ بول رہی ہے مس امرا۔ اگر آپ کو رونا آئے تو کسی ایسی جگہ چلی جائیے گا جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھ سکے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ پہلے جا کر اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوائیں، اپنی کلاسز کا معلوم کریں۔ وہ سہم سی گئی کہ ابھی اسے یہ سب بھی کرنا تھا۔ یہ کہاں سے بنے گا؟ آپ یونیورسٹی میں کھڑی ہیں اور سب کچھ یہی ہوتا ہے۔ یہ جو آپ اتنے سارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہی ہیں، یہ بنا ڈرے اپنے سبھی کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی یونیورسٹی میں گھومیں پھریں کہ آپ کے کام کیسے ہو سکتے ہیں یا آپ کو کیسے کرنے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز دل ہی دل میں مجھے برا مت کہیے۔ امرا کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ یہی تو کر رہی تھی، لیکن اسے کیسے پتا چلا؟ اور پلیز جب آپ کی جاب کا انتظام ہو جائے تو ہانا کے نوڈلز واپس کر دیجیے گا۔ کر دوں گی۔ اور ایک اور بات، دوبارہ اپنے ڈگری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیجیے گا، خاص کر کے پلس ایڈ کرنے کی غلطی۔ یہ آخری لیکن سب سے خطرناک بم تھا جو کینٹین کے شور و گل میں بہت اہتمام سے پھٹا۔ وہ ان کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی افریقہ کے کسی قدیم قبیلے سے یہی لوگ اٹھا کر لائے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو ڈرو نہیں، وہ کوئی جنگلی درندہ نہیں، پیٹرول سے چلنے والی بڑی بس ہے جس پر سفر کیا جاتا ہے اور جسے ایک ڈرائیور چلاتا ہے۔ وہ قطعاً کوئی درندہ یا بلا نہیں۔ ان تینوں کی شکلیں جیسے کہکہوں کی پھل جڑیوں کو اندر ہی اندر بچا رہے ہوں۔ ہاں، وہ تینوں اس آخری بات پر ہنسی کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور کامیاب بھی تھے۔
اور وہ داڑیں مار کر نہ رونے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی شکل سب بتا رہی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس نحوست کو لے کر اس پر جو جملے کسے گئے وہ کتنے معمولی تھے، ان جملوں کے مقابلے میں جو مینچسٹر والوں نے کیے تھے۔ وہ تو ننھی سی چھوٹی سی بچی تھی، اسے خوش بھی نہ ہونے دیا گیا اور رلا دیا۔ آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں میں تیرتا نظر آنے لگا۔ ان تینوں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا، بالکل خاموش ہو گئے اور بائے کہہ کر اٹھ گئے۔ اگر وہ اس کے اولین استاد تھے تو کمال تھے۔ انہوں نے اسے سمندر میں دھکا دیا تھا، یا ڈوب کر مر جاؤ یا تیر کر ابھر آؤ، یا ڈر کر دبک جاؤ یا کود کر اڑ جاؤ۔ مینچسٹر میں ملنے والا پہلا سبق، مینچسٹر میں سنایا جانے والا پہلا لیکچر اور مینچسٹر میں گرائے جانے والے اولین آنسر۔